شروع کرتا ہوں خدا کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میں حشنگر کے اتمانزئی گاؤں میں سال 1890 میں پیدا ہوا۔ اس وقت تاریخ پیدائش لکھنے کا رواج نہ تھا اور نہ کوئی لکھنا پڑھنا جانتا تھا، اس لیے کسی نے میرا سن ولادت نہیں لکھا تھا، لیکن ایک زبانی روایت کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ میں 1890 میں پیدا ہوا، کیونکہ میری والدہ مرحومہ کہا کرتی تھی کہ جب میرے بڑے بھائی ڈاکٹر خان صاحب کی شادی تھی تو میں 11 سال کا تھا اور ڈاکٹر خان صاحب کی شادی 1901 میں ہوئی تھی۔ اس حساب سے میرا سن پیدائش 1890 ہے۔ میں والدین کا سب سے چھوٹا بیٹا ہوں۔ سب سے بڑی ہماری ہمشیرہ تھی، اس کے بعد ڈاکٹر خان صاحب تھے، پھر میری دوسری بہن اور سب سے آخر میں پیدا ہوا۔ عموماً چھوٹی اولاد سے والدین کی محبت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے میں انہیں بہت عزیز تھا۔ پہلے میری بڑی بہن فوت ہوئی، پھر ڈاکٹر خان صاحب شہید ہوئے، پھر میری دوسری بہن فوت ہو گئی۔ میں سب سے آخری تھا اور آخری رہ گیا۔ اتمانزئی گاؤں پشاور سے 20 میل جانب شمال حشنگر کے درمیان دریائے سوات کے کنارے مشرق کی جانب واقع ہے۔ میرا تعلق محمد زئی قبیلے سے ہے جو حشنگر میں آبازی سے لے کر نوشہرہ تک کے علاقے میں آباد ہے۔ یہ بہت خوبصورت اور سرسبز علاقہ ہے اور پٹھانوں کے بھائی چارے کی تقسیم کی روح سے ہمارے دوسرے بھائیوں نے یہ علاقہ ہمیں خود عطا کیا۔ میری دادی صاحبہ یوسف زئی قبیلے سے تھی اور ثوابی کے مرغز نامی گاؤں کی رہنے والی تھی، اور میرے دادا صاحب محمد زئی قبیلے سے تھے جو حشنگر کے اتمانزئی گاؤں کے تھے۔ میرا دادا صاحب بہت بڑے خان تھے۔ یہ قدرتی امر ہے کہ محمد زئی اور یوسف زئی قبائل کی شریک اولاد بہت لائق اور قابل ہوتی ہے۔ ان کی بیٹیاں بیٹوں سے زیادہ ذہین ہوتی ہے۔ میری 3 نواسیاں لیڈی ڈاکٹر ہیں۔ دیگر نواسیوں میں کوئی ایم اے اور کوئی بی اے ہے۔ میری ایک بیٹی ہے جو بی اے بی ٹی ہے۔ میرا ایک چھوٹا بیٹا عبدالعلی ہے جسے میں لالی کہتا ہوں۔ اس نے آکسفورڈ سے ایم اے کیا ہے۔ میرے 2 بیٹے اور ہیں۔ بڑا عبدالغنی ہے جسے میں نے چینی کی کیمسٹری میں اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ بھیجا تھا۔ مجھے انگریزوں نے سال 1931 میں جیل بھیج کر میری جائیداد بھی ضبط کر لی تھی، اس لیے مالی مشکلات کے سبب وہ اپنی تعلیم پوری نہ کر سکا اور واپس آ گیا۔ میرا دوسرا بیٹا عبدالولی ہے جس نے سینئر کیمبرج پاس کیا ہے۔ یہ بہت ذہین، لائق اور قابل ہے۔ یہ یورپ تعلیم حاصل کرنے نہیں جا سکا کیونکہ میں جیل میں تھا اور اس کی تعلیم بھی ادھوری رہ گئی۔ عجیب بات یہ ہے کہ میں شاہی قیدی تھا، ڈاکٹر خان صاحب اور قاضی صاحب بھی تھے، مگر حکومت ان کی اولاد کو تو تعلیمی وظیفہ دیتی رہی اور گھر کا خرچ بھی، اور یہ شاہی قیدی کے ساتھ رعایت نہیں، ایک قانونی حق تھا۔ لیکن میرے بیٹوں کو حکومت نے تعلیمی وظائف سے محروم رکھا۔ میرے ایک بیٹے نے یوسف زئی قبیلے کی لڑکی سے شادی کی ہے، دوسرے نے مومند اور تیسرے نے فارسی لڑکی سے شادی کی ہے۔ میری بیٹی نے کشمیری سے شادی کی ہے۔ میرے 4 نواسیوں نے یوسف زئیوں میں شادیاں کی ہیں، 2 نے ہٹک قبیلے میں اور ایک نے پنجاب میں پنجابی سے شادی کی ہے۔ ہم اپنی اولاد کی شادی دولت مندوں سے نہیں بلکہ شریفوں اور قابل لوگوں سے کرتے ہیں۔ ہم اپنی اولاد کی شادی ان کی مرضی سے کرتے ہیں۔ تمام حشنگر کا علاقہ نہایت سرسبز اور شاداب ہے۔ رجڑ اور اتمانزئی گاؤں کے قریب دریا کی دوسرے کنارے پر ایک پرانے شہر کے آثار دریافت ہوئے۔ موزہ رجڑ کے قریب دریا کی دوسرے کنارے ڈیری شیخان کے قریب گندہارا تہذیب اور اس دور سے پہلے کے آثار ملتے ہیں۔ اس شہر کو پشکلاوتی کہتے تھے۔ یہ شہر بڑا تجارتی اور ثقافتی مرکز تھا۔ یہ دریا جو آج ڈیری شیخان اور رجڑ کے درمیان بہہ رہا ہے، اس وقت ڈیری شیخان کے مغربی جانب بہتا تھا، اور یہ پرانا شہر ڈیری شیخان سے لے کر موجودہ رجڑ تک پھیلا ہوا تھا۔ یہاں کے رہنے والے پٹھان تھے مگر بدھ مت کے پیروکار تھے۔ بدھ مت یہاں سے سوات اور گلگت کے راستے تبت اور چین تک پہنچا اور پھیلا۔ بدھ مت کی چوتھی مذہبی کانفرنس بھی اسی جگہ ہوئی تھی۔ جو آثار ملے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے
کہ اس علاقے میں صنعت، تجارت، زراعت اور علم نے بہت ترقی کی تھی۔ یہ شہر نہ صرف گندہارا سیاست کا مرکز تھا بلکہ ایشیا کے بیشتر حصوں کا تجارتی، صنعتی اور علمی مرکز بھی تھا۔ یہ شہر اٹک اور مارگلا کے راستے ہندوستان کے ساتھ، سوات اور گلگت کے راستے کشمیر، تبت اور چین کے ساتھ منسلک تھا۔ دیر، چترال اور بدخشاں کے راستے وسطی ایشیا اور وہاں سے یورپ کے ساتھ کابل، کندہار اور سیستان کے راستے ایران، عراق، ترکی اور شام کے ساتھ اس شہر پر کلاوتی کا تعلق تھا۔ یہ تجارتی اموال کی بڑی عظیم الشان منڈی تھی اور علوم کا گہوارہ تھا۔ میری والدہ صاحبہ بہت ہمدرد، سمجھدار، نیک سیرت اور خوش اخلاق خاتون تھی۔ ہماری بہت بڑی زمینداری تھی، بڑا گھر تھا، ہماری بہت سی گائے اور بھینسیں تھیں۔ گرد و نواح کے غریب لوگ لسی اور دہی کے لیے ہمارے ہاں آتے تھے اور میری والدہ ان کی خندہ پیشانی سے پذیرائی کرتی تھی، ان کو لسی اور دہی دیتی تھی اور ان کے لیے ہر شام جدا سالن پکاتی تھی۔ میرے والد صاحب کا نام بہرام خان تھا، گاؤں کے خان تھے اور بڑے خان کے نام سے مشہور تھے۔ یہ دوسرے خواتین کی طرح نہ تھے، گاؤں میں ان کی جائیداد سب سے زیادہ تھی، لیکن یہ خان دکھائی نہیں دیتے تھے۔ وہ سمجھدار اور نیک پٹھان تھے، نہ کسی پر خود ظلم کرتے اور نہ ہی دوسروں کو کمزوروں پر ظلم کرنے دیتے۔ اگر ان پر کوئی ظلم زیادتی کرتا تو صبر سے برداشت کرتے تھے۔ انتقام کا جذبہ ان کے دل میں نہ تھا۔ اپنے بھائیوں اور چچا زاد بھائیوں نے ان کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں۔ والد صاحب میں ان سے انتقام لینے کی طاقت تھی، مگر انتقام لینے کی بجائے وہ ان پر احسان کرتے اور ان کو معاف کر دیتے تھے اور ان سے حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ وہ نماز کے پابند، پرہیزگار اور مرن نجا و مرنج شخص تھے، نہایت صبر اور برداشت والے تھے۔ جب کبھی حجرے میں اجنبی مسافر آتے تو میرے والد صاحب نوکر چاکر کے موجود ہونے کے باوجود خود کھانے پینے کا سامان اٹھا کر حجرے میں جاتے اور کہتے، یہ خدا کے مہمان ہیں، مجھے خود ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ مہمان سردی کی موسم میں رات کو آتے، صبح جب نوکر ان کے لیے ناشتہ لے کر جاتے تو کہتے کہ مہمان چلے گئے ہیں اور اپنے ساتھ لحاف اور بستر بھی لے گئے ہیں، مگر والد صاحب ان کی اس حرکت پر ناراض نہ ہوتے اور خاموش رہتے۔ والد صاحب دوسرے خواتین کی طرح حاکم پرست نہ تھے، وہ نہ حکام سے تعلق رکھتے اور نہ ہی ان کی خدمت کرتے۔ میرے دادا صاحب کا بھی یہی حال تھا، ان کا نام سیف اللہ خان تھا۔ جب انگریزوں نے بنیر پر قبضہ کرنے کی خاطر بنیر پر حملہ کیا اور جہاد سور کا بھی شروع ہوا تو تمام خواتین نے انگریزوں کی مدد کی، مگر میرے دادا سیف اللہ خان نے قوم کی مدد کی تھی۔ اسی طرح میرے پردادا عبید اللہ خان بابا آزاد خیال، حق گو اور مشہور بزرگ شخص تھے۔ اس وقت درانیوں کی حکومت تھی اور درانی حاکم سلطان محمد خان نے ان کو پھانسی دی تھی۔ درانی حکومت اپنی عیاشی، قوم پر ظلم و ستم، اندرونی اختلافات اور جنگوں کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ ان کے بعد سکھوں کی حکومت آئی۔ جب درانیوں نے سنا کہ سکھ آ رہے ہیں تو وہ راتوں رات کابل بھاگ گئے اور پٹھانوں کو سکھوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ ایک وقت تھا جب بابر نے پٹھانوں کی خود غرضی، بے وقوفی اور ایرانیوں کی اکسانے پر ابراہیم لودھی سے ہند کا تخت و تاج چھین لیا۔ شیر شاہ سوری نے بابر کے بیٹے ہمایوں سے پٹھانوں کی حکومت واپس لی اور ہمایوں نے بھاگ کر ایران کے دربار میں پناہ لی اور ایرانیوں نے اسے پٹھانوں کے کمزور ہونے تک پناہ دی۔ شیر شاہ سوری نے پٹھانوں کا جھنڈا کولکتے پر لہرایا۔ شیر شاہ سوری نے ملک کی آبادی کے لیے جو صنعتی، تجارتی اور زرعی منصوبے بنائے تھے ان سے مغلوں کے بادشاہ اکبر نے کام لیا اور شہرت پائی۔ یہ اکبر بادشاہ کی سوچ نہ تھی بلکہ یہ شیر شاہ سوری کی فکر کا نتیجہ تھا۔ ایک وقت تھا جب پٹھانوں پر ایرانیوں کی حکومت تھی، وہ پٹھانوں کو بھی عزت کرتے تھے اور ان کو حقیر سمجھتے تھے۔ کندہار میں دادا میرویس اٹھا اور اس نے پٹھانوں کو ایرانیوں کی غلامی سے آزاد کیا اور پٹھانوں کا جھنڈا اصفہان پر لہرایا۔ پھر ایک وقت آیا کہ نادر شاہ افشار نے پٹھانوں کو تباہ و برباد کیا۔
نادر شاہ کی موت کے بعد پٹھانوں کا ایک بڑا جرگہ کندہار میں اکٹھا ہوا اور انہوں نے احمد شاہ ابدالی کو اپنا قائد اور بزرگ بنانے پر اتفاق کیا۔ احمد شاہ بابا نے ایرانیوں کو شکست دی اور پختون قوم کی بنیاد رکھی اور نہ صرف پٹھانوں کے علاقے کو بلکہ تمام ہندوستان کو مغل حکومت کے مظالم سے نجات دلائی۔ اس وقت انگریز ہندوستان میں نئے نئے آئے تھے۔ جب احمد شاہ بابا نے دلی پر قبضہ کیا اور اسے انگریزوں کی سرگرمیوں کا علم ہوا تو اس نے انگریزوں کو بھی ہندوستان سے نکالنے کا ارادہ کیا۔ انگریزوں کو ان کے ارادے کی خبر ہوئی تو انہوں نے اپنا سفیر ایران بھیجا اور ایرانیوں کو افغانستان پر حملہ کرنے کی ترغیب دلائی۔ جب احمد شاہ ابدالی کو اس سازش کی خبر ہوئی تو اس نے انگریزوں کے استجواب کا کام چھوڑا اور افغانستان جانے کا عزم کیا تاکہ ایرانیوں کا راستہ روکے۔ جب دریائے جہلم کے کنارے پہنچا تو پٹھان قبائل سے جو اس کے ساتھ تھے کہا کہ یہاں سے دریائے آمو تک تمام علاقہ پختونستان ہے اور یہ تمہارا ملک ہے۔ مگر پھر ایسا وقت آیا کہ درانیوں کی عیاشی، بے تدبیری، ظلم و ستم، خانہ جنگی اور باہمی نفاق کی وجہ سے پٹھان اتنے کمزور ہو گئے کہ اپنے گھر میں بھی سکھوں کا مقابلہ نہ کر سکے اور آباء و اجداد کا مقبوضہ علاقہ تو درکنار، ان کی اپنی سرزمین پر بھی سکھوں نے قبضہ کر لیا اور ان میں کوئی ایسا جیالہ نہ تھا جو اپنی مٹی کی خاطر میدان میں اترتا اور سکھوں کے مظالم کے خلاف سر اٹھاتا اور پٹھانوں کی عزت و ناموس اور جان و مال کی حفاظت کرتا۔ سکھوں کی حکومت انتہائی ظالمانہ تھی۔ میرے نانا جان محمد سے ہم نے سنا ہے کہ ایک دن وہ دان کے کھیتوں سے واپس آ رہا تھا اور دریا عبور کر رہا تھا کہ ایک سکھ نے اشارے سے بلایا اور کہا کہ آؤ مجھے فیٹ پر اٹھا کر دریا پار کراؤ۔ نانا نے کہا کہ میں بار بردار نہیں، لیکن سکھ زبردستی ان کی پیٹھ پر بیٹھا۔ نانا نے مست گھوڑے کی طرح اچھل کر سکھ کو دریا کے عین درمیان پٹھا دیا اور وہ خود چلے آئے۔ ہندوستان سے سید احمد بریلوی اور حضرت اسماعیل شہید نے پٹھانوں پر ننگ کیا اور ان کی امداد کے لیے یہاں آ کر سکھوں کے ساتھ جہاد کیا تاکہ ان کو پٹھانوں کی سرزمین سے نکالے۔ اس وقت حکومت افغانستان نے ان کی کوئی مدد نہیں کی، بلکہ یار محمد خان نے سید صاحب سے جنگ کی۔ ان علاقوں کے پٹھانوں کی ہمدردیاں سید صاحب کے ساتھ تھی۔ سید صاحب چاہتے تھے کہ ملک میں شریعت کا نفاذ ہو اور شریعت کے مطابق بیٹی اور بہن کی شادی کرائی جائے۔ شادی کے وقت پٹھان ان لڑکیوں کے بدلے نقد روپے نہ لیں اور میراث میں بھی خواتین کو حصہ دیا جائے اور چند دیگر غلط رسوم اور رواج کی بھی اصلاح کی جائے۔ قوانین اور ملاؤں کی مفادات ان اصلاحات سے متاثر ہوئی۔ انہوں نے شور و غوغا شروع کیا کہ ایک سکھ گیا اور دوسرا سکھ آ گیا۔ مسلمانوں اور پٹھانوں کے ان ہمدرد اور بہی ہواہوں پر وہابی ہونے کا فتویٰ لگایا گیا۔ پٹھانوں میں سیاسی شعور مبتوط تھا۔ وہ سید احمد بریلوی اور ان کے ساتھیوں کے خلاف صف آراء ہو گئے۔ کچھ کو قتل کی اور باقی ماندہ کو دریائے سندھ کے اس پار ہزارہ کی طرف دھکیل دیا۔ ہزارہ کے چند مسلمانوں نے بجائے اس کے کہ بریلوی صاحب کی امداد کرتے، الٹا سکھوں کے لیے مہبری کی اور سید صاحب اور اسماعیل صاحب ساتھیوں سمیت بالاکوٹ کے مقام پر شہید ہوئے۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ سید صاحب نے پٹھانوں کی عورتوں پر غیرت کی، مگر بے غیرت پٹھانوں نے ان کی حمایت نہ کی۔ جب سید صاحب سکھوں کو پٹھانوں کے علاقے سے نکال رہے تھے تو افغانستان کی حکومت نے سید صاحب سے مطالبہ کیا کہ اب یہ ملک ہمارے حوالے کر دو۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ تاکال کا ارباب بہرام خان جو سید صاحب کا مرید تھا، وہ ہر سال ماہ رمضان میں بریلی جاتا اور وہاں بریلی میں ختم قرآن اور تراویح سید صاحب کی ہمراہ ادا کرتے تھے۔ اس زمانے میں موجودہ ذرائع حمل و نقل نہ تھے۔ ارباب بہرام خان اور اس کے ساتھی گھوڑوں پر سوار بریلی جا رہے تھے۔ جب گجرانوالہ پہنچے تو ان کو پیاس لگی۔ وہاں ایک کنواں تھا اور خواتین پانی لینے آئی تھی۔ انہوں نے ان سے پانی مانگا۔ سب خواتین پانی بھر کر چلی گئی، مگر دو عورتیں پانی لے کر آئی اور ارباب بہرام خان سے رو رو کر کہا کہ ہم پٹھانیاں ہیں، یہ سکھ ہمیں زبردستی لے آئے ہیں اور ہمارے دو بچے بھی ان سے پیدا ہوئے ہیں، ہماری امداد کریں۔
اور ان کے چنگل سے ہمیں نجات دلائے۔ ارباب صاحب جب بریلی پہنچے تو بہت رنجیدہ تھے۔ سید صاحب نے جب ان سے وجہ پوچھی اور ارباب صاحب نے گجرانوالہ کا تمام واقعہ سنایا تو سید صاحب نے جمعہ کے دن ممبر پر کھڑے ہو کر سکھوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ میں یہاں تاریخ بیان نہیں کرنا چاہتا، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ تھی کہ پٹھان بڑی بڑی سلطنتیں تو بنا لیتے تھے مگر ان کو برقرار نہیں رکھ سکتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان میں اجتماعی زندگی، قوم پرستی اور اتحاد نہ تھا، اور پٹھانوں میں بڑے قابل سیاستدان پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی سلطنتیں قائم کی ہیں، لیکن جب وہ رحلت کر جاتے تو ان کی اولاد میں قومی محبت، اتفاق اور اہلیت نہ ہونے کی وجہ سے خانہ جنگی شروع ہو جاتی تھی، اور عوام میں بھی اتنا قومی شعور نہیں ہوتا تھا کہ وہ حکمرانوں کو راہ راست اختیار کرنے پر مجبور کرتے، یا مفاد پرست اور جاہل لوگوں کو آگے آنے کا موقع دینے کی بجائے اہل، باشعور اور قومی مفاد کو عزیز رکھنے والے بزرگوں پر متفق ہوتے اور اس طرح اپنی حکومت کو تقویت پہنچاتے۔ لیکن عوام میں قوم پرستی اور اجتماعی مفاد کا شعور نہ ہونے کے باعث یہ خود غرض رہنماؤں کے زیر اثر آ جاتے اور اس طرح انتشار اور خانہ جنگی عام ہو جاتی۔ ایک دوسرے کے خلاف لڑ کر یہ اپنی طاقت ختم کر لیتے۔ ان کی دشمن اسی موقع کی طاق میں ہوتے، وہ ان سے حکومت چھین کر ان کو پہاڑوں کی طرف دھکیل دیتے تھے۔ دشمن ان کے آباد مکانات اور آبادیوں پر قبضہ کر کے مزے کرتے تھے اور یہ پہاڑوں صحراؤں میں در بدر خوار و زار پھرتے تھے، مگر جب خدا ان کی توبہ قبول کرتا اور ان میں کوئی لائق اور سیاستدان شخص پیدا ہوتا تو یہ دشمن کو وطن سے نکال کر استرنو قصبے اور شہر بسانا شروع کر لیتے۔ سکھوں کے بعد انگریز آئے۔ انگریز خود تو سمندر کی راہ سے آئے تھے مگر ان کو معلوم تھا کہ ہندوستان کی تاریخ میں ہند پر تمام حملے شمال کی جانب سے ہوئے ہیں۔ اپنی برطانوی سلطنت ہند کی حفاظت کے لیے وہ پٹھانوں کے علاقے میں آئے تاکہ ان دروں اور دریاؤں پر قبضہ کر لیں جن سے باہر کے حملاور آئے تھے۔ فوجی حکمت عملی کے علاوہ انگریزوں نے اس علاقے کی سیاسی حالات پر غور کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں اب بھی وہی پالیسی چل سکتی ہے جو ان سے پیشتر مختلف حاکموں نے آزمائی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ جب مغلوں نے پٹھانوں سے لڑائیاں لڑی اور شہنشاہ اکبر نے پٹھانوں سے خیبر، کڑپا اور آخر میں بنیر کے علاقے کڑاکڑ میں شکستیں کھائی اور اپنی فوج کے ساتھ سینئر وزیر بیربل کو بھی قربان کر دیا تو واپس آ کر اس نے دریائے سندھ پر اٹک کا قلعہ بنایا جو آج بھی موجود ہے، اور وہاں اپنی مشیروں کے ساتھ بیٹھ کر غور کیا کہ پٹھان کو جنگ کے میدان میں شکست دینا محال ہے۔ اب اس پر کون سا حربہ آزمایا جائے کہ زیر ہو سکے۔ بہت غور و خوض کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ پٹھانوں میں دو خاصیتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک پٹھان من حیث القوم مسلمان ہے اور اسلام سے عقیدت رکھتا ہے، دوسرا اس میں انسانی کمزوری یعنی دولت سے محبت بھی زیادہ ہے۔ ان خصوصیات کی روشنی میں اس نے یہ پالیسی وضع کی کہ ایسے عالم، ملا اور پیر پیدا کر لیے جائیں جن کے ذریعے اسلام کے فردے میں اپنی سیاسی مقاصد حاصل کر سکے۔ دویم، قوانین اور دنیاوی سرکردہ شخصیات کو دولت اور نوکریوں کا لالچ دے کر خرید لے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ احوین درویزہ اور ان جیسے دیگر دیندار بزرگ ہستیوں نے پٹھانوں کی قومی اور ملی تحریک کو روکنے کی کوشش کی، اور پھر روشن جیسے باعمل عالم اور سچے مسلمان کے خلاف مغل دربار کی ایما پر کفر کا فتویٰ صادر کیا۔ انگریزوں نے دیکھا کہ مغلوں کے بعد درانیوں نے بھی اسی پالیسی کو اپنایا اور یہ پالیسی ان سے سکھوں کو ورثے میں ملی۔ انگریز چونکہ 20ویں صدی کے تعلیم یافتہ اور سائنسی دور سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے بھی شہنشاہ اکبر کا وہی مجرب نسخہ آزمایا اور پٹھانوں کی دینی علماء اور ان کے خان قوانین کو دولت اور منصب کا لالچ دے کر اپنی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ جس اسلام کو مغلوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کی غلامی کے لیے استعمال کیا، وہی اسلام ان ایمان فروش ملاؤں، عالموں
اور فرعون اسلام دشمن انگریزوں کی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔